يا أيها الذين آمنوا اپنے بندوں کو جہاں بہت سارے دیگر احکامات کے اعتبار سے خطاب فرمایا، وہیں اللہ کریم نے ایمان والا کہہ کر ایمان والوں کو ایک زبردست حکم بھی دیا اور ایک ایسی ہستی کی شان و عظمت بھی بیان فرمائی کہ جو تمام ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور جیسے آج یوم الفرقان ہے، یوم بدر ہے، ایسے ہی ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت ہے کہ جس کو اگر بچپنے میں دیکھیں تو ایک ایسا ستھرا، نکھرا اور شفاف کردار ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے دیکھا جائے تو ابتدائی احکامات جو امت کے پاس خواتین کے حوالے سے پہنچے ہیں وہ پورے کے پورے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے پہنچے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ان کی محبت کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب عمر بن عاص نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سارے انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بنت صدیق۔ عرض کی یا رسول اللہ، مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ان کے والد۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا جناب عمر فاروق اعظم۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میں پوچھتا جاؤں اور میرا نمبر سب سے آخر میں آئے، ورنہ پیارے آقا علیہ السلام ساری ترتیب بیان فرما دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا، جس کے لیے رب نے کائنات بنائی، خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس سے پوری کائنات میں سب سے محبوب جانے، وہ جسے اپنا سب سے محبوب قرار دے، اس شخصیت، اس ذات کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا عرفہ والا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتاؤں، ہمارے یہاں لوگ چھوٹی موٹی پریشانیوں کے اور آزمائشوں کے آنے پر گھبرا جاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی میری پاک باز بہن ہے، کوئی خاتون ہے جو باکردار ہے، علاقے کے لوگوں نے یا کسی شریر بندے نے کردار کشی کی اور اس کے کیریکٹر پر باتیں کی، پریشان ہو گئی، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں اس معاملے کو لے کر کے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری حیثیت اور ہماری ذات کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، ہم اپنے آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس شخصیت کو رکھ رہا ہوں کہ جو شخصیت کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی کی سب سے بڑی محبوبہ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی لاڈلی یعنی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار جب کسی غزوے میں جایا کرتے تو قرآن اندازی ہوا کرتی، جس زوجہ محترمہ کا نام نکل آتا سرکار ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جایا کرتے۔ تو اس بار ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے گئے۔ واپسی پر صورتحال یہ تھی کہ ازواج جو ہے وہ ڈولیوں میں بیٹھ جایا کرتی تھیں اور ڈولیاں اٹھانے والے اٹھا لیا کرتے تھے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں رفع حاجت کے لیے گئیں اور یہاں ڈولیوں والوں نے یہ سمجھا کہ ماں ڈولی کے اندر موجود ہے اور انہوں نے ڈولی اٹھا لی۔ یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا بھی محدثین نے جواب دیا ہے کہ جب وہ بیٹھی نہیں تھی تو پتہ کیسے لگا کہ ڈولی میں ہے؟ تو فرمایا کہ ڈولی کا وزن ہوتا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پتلی دبلی اور کمزور سی تھی، اس لیے محسوس نہیں ہوا کہ ڈولی میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ڈولی والے لے کے چل پڑے، قافلہ رواں ہو گیا۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ آگے نکل جاتا وہ پیچھے سے یہ دیکھنے کے لیے گزرتے کہیں کوئی سامان، کوئی شخص، کوئی بندہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ زوجہ مصطفیٰ بیٹھی ہیں، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ امی حضور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ اس پر بیٹھی اور آپ لے کر قافلے والوں کے ساتھ مل گئے۔ منافقین نے شور یہ مچا دیا۔ یہ وہ جملہ ہے اور یہ وہ بات ہے جو سب کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں آج اگر ہماری کردار کشی ہوتی ہے تو اس پر پریشان ہونے والی بات یا
انتہا درجہ قدم اٹھانے والی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ ان زوات پر بھی اتنے بڑے بڑے الزامات لگے ہیں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شور مچا دیا گیا کہ جس صحابی نے ان کو ریسیو کیا تھا، ان کو اٹھنی پر بٹھایا تھا اور لے کر آئے تھے، ان کا اور معاذ اللہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے درمیان ناجائز تعلقات کی افواہ پھیلا دی گئی. اور یہ خبر اس قدر مشہور کر دی گئی، اتنی مشہور ہو، یعنی سادہ لفظوں میں کہوں تو ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگی. آپ اندازہ کیجئے یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 مرتبہ خواب میں عائشہ کو دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ یہ ریشم کے کپڑوں میں لپٹی ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کپڑا ہٹا کر کے دیکھیں کون ہے، تو میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، عائشہ تم تھی. رب نے فرمایا کہ یہ زمین پر آپ کی منکوحہ بنے گی. جس کا انتخاب اللہ فرمائے اور جس کو اللہ اپنے محبوب کے نکاح میں، وہ جب تہمت لگی نا تو سرکار علیہ السلام اس موقع پر یہ جملہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. تو یہ بالکل واضح تھا کہ جب سرکار نے خیر کی بات کر دی ہے تو مقصد کیا ہے، لیکن حضور نے کھل کے کیوں نہیں کہا یہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، یہ جو افواہیں پھیلی ہیں تم بتاؤ کیا خیال ہے اس بارے میں تمہارا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً جناب عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن اطہر پر مکھی کو بیٹھنے سے بھی منع کر دیا. حضور کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہ یہ نجاست پر بیٹھتی ہے، رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے جو گندگی پہ بیٹھے محبوب کے بدن پہ بیٹھے. یا رسول اللہ جب ایک مکھی آپ کے بدن سے اس لیے دور کر دی گئی کہ نجاست پہ بیٹھتی ہے تو ایک ایسی عورت کو جو اگر کردار کی خراب ہو رب آپ کے نکاح میں کیسے دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا. محبوب آپ کا سایہ نہ بنانے کی ایک حکمت یہ ہے، ایک تو نوری ہے سرکار، اور ایک حکمت یہ ہے کہ سرکار کا سایہ زمین پر ہوگا تو لوگ قدم رکھیں گے. زمین پر سایہ مصطفیٰ پہ لوگوں کے قدم آئیں گے. رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ محبوب تو کجا محبوب کے سائے پر بھی کوئی پیر رکھے، محبوب کے سائے پر بھی کوئی اپنا قدم رکھے. یا رسول اللہ نے اس لیے آپ کا سایہ نہیں بنایا. تو جس نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ آپ کے سائے کی بے حرمتی نہ ہو، وہ آپ کی زوجہ ایسے کو کیسے بنائے گا جس کی وجہ کر آپ کی شان و عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی طرح کا کوئی نقص ثابت ہو جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کرام نے تسلی دی، پھر بھی حضور خاموش ہیں یہ جملہ کہہ کر کے کہ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا. ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میری طبیعت کچھ خراب ہوئی، میں مائکے آ گئی. یہاں پر ان کی کنیز نے بتایا کہ امی حضور یہ معاملہ پھیل گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ جو با کردار عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو سب سے پیارا اپنا کردار ہی ہوتا ہے، ان کو سب سے عزیز. اور پھر جس شخصیت سے وابستگی ہے، جس ذات سے وابستگی ہے، ان کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھ پر ایسا وقت آ گیا گویا کہ میں مر جاؤں، یعنی مجھ پر موت طاری ہو جائے، ایسے کٹھن مراحل تھے. کہتے ہیں اور میں حیران تھی کہ اللہ کے نبی میری صفائی میں کچھ نہیں بول رہے ہیں. کھل کر کے حضور نے کیوں نہیں بولا؟ سرکار کہتے ہیں میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. پھر وہ حکمت پتہ لگی. اللہ اکبر کبیرہ. جب کچھ وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 18 آیتیں جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل فرمائی. 18 آیتیں آپ کی شان و عظمت پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. کمال ہو گیا جناب. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. جب جناب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے پنگھوڑے میں، جھولے میں آپ نے اپنی والدہ کی پاک بازی کی گواہی دی اور ان کے پاک ہونے کی گواہی دی. کہا کمال یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام یہ ہے کہ ان بچوں نے ان ہستیوں کی گواہی دی. اور جب بات محبوب کی زوجہ کی آئی، جب بات محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، خود اپنا پاک قرآن نازل فرما دیا. یعنی قیامت تک میری ماں اور آپ کی ماں، ہم سب کی ماں ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی خود قرآن کریم کی سورہ نور کی 18 آیتیں دے رہی ہیں جس میں اللہ نے جا بجا ان کی شان، عظمت، مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بھی اسی تناظر میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی
اور بری بات ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ یہ پروپیگنڈا شیطان کی طرف سے تھا جو منافقین کے ذریعے آیا، اور کچھ صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، جس میں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، بدری صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بعد ان کی معافی کا اعلان بھی آیا۔ لیکن جو وقت بہت کم ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی بول کر کے آپ کو بات نمٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو اس ساری صورتحال میں جو ایک ماحول بنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پاک باز عورت کے بارے میں اپنے کمنٹس پاس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ ہمارا حال یہ، کسی نے فون پہ بات کیا، یار اس کا تو چکر چلتا ہے، یار فلانی کو صبح صبح دیکھتا ہوں جاتی ہے، اس کے تو معاملات خراب ہے بھائی، اس کا تو کردار، یعنی لمحے بھر میں کسی عورت کی عزت کو تار تار کر دیا۔ اور میں کسی عورت کی عزت کی کیا بات کروں، ہمارے ہاں تو مردوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں سوتے رہیں گے، دودھ لینے والے سے جو دودھ دینے کے لیے آئے گا یا جو پانی دینے کے لیے آئے گا، یا بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا ہے، بچوں کو دیگر جگہوں پہ لے کے جانا ہے، مدرسہ لے کے جانا ہے، یہ عورت جا رہی ہے، خود پڑے سو رہے ہیں اپنے دیگر کاموں میں، ہر جگہ پر یہ عورت جا رہی ہے، اور جب لڑائی ہوگی تو لمحے بھر میں اس کا کردار کو تار تار کر دیں گے۔ لمحے بھر میں اس کی کردار، اگر اتنی ہی جرت ہے اور اتنی ہی غیرت ہے اور اپنی عورت کے بارے میں اتنا ہی زیادہ تحفظ ہے تو چاہیے کہ خود یہ سارے کام کریں۔ ہم نے عورتوں کے ذمہ سارے کام لگا دیے ہیں، اور پھر ذرا سی بات پہ ان کے کردار کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے اعتماد، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے اتنی سخت پہراداری لگائی ہے، اتنی سخت پہراداری لگائی ہے، اگر کوئی کسی پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگائے، قرآن کہتا ہے اگر اس نے تہمت لگائی تو اس پر لازم ہے کہ 4 ایسے گواہ پیش کیے جائیں جس نے اس عورت کو کسی مرد کے ساتھ ایسے دیکھا ہو جیسے سرمے دانی میں سلائی۔ آپ سمجھدار ہیں، صرف مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی اتنی قربت کے ساتھ دیکھا ہو، 4 گواہ آئیں گے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، کسی نے کہا فلانی کا تو کردار یہ اس کے ساتھ جاتی ہے بھائی، رات اس کے ساتھ گزارتی ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کے بازاری جملے کسی نے کہے تو گواہ نہ دے سکا، شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک بندہ ہو، 2 بندے ہوں، 3 بندے ہوں، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں 4 ہوں گواہ ہوں تو پھر ان کا الگ حکم ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، اب ایک بندے نے کسی کو دیکھا ہے کوئی کام کرتے ہوئے، اور وہ اب 4 گواہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ 4 گواہ کیسے ہوں گے بھائی؟ اکیلے دیکھے گا بندہ، اس نے دیکھا، اب 4 گواہ لے کر آئے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس زاویے سے نہیں دیکھیے، آپ اس واقعے کو اس زاویے سے دیکھیے کہ شریعت نے روک کتنی مضبوط لگائی ہے۔ اگر یہ پابندی نہ ہو تو ہر کوئی دوسرے پہ الزام لگاتا پھرے، یار فلانی کا چکر ہے، فلانے کا چکر، فلاں اس کے ساتھ، آج جیسے ہو رہا ہے، کیونکہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر دین ہو، نظام مصطفیٰ ہو، تو جہاں رمضان میں علیہ اعلان کھانے اور کھانا بیچنے والوں کو سزائیں ملیں، وہی ان لوگوں کو بھی سزائیں ملیں جو پاک باز عورتوں اور مردوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یا تو گواہ پیش کیجیے یا زبانوں کو خاموش رکھیے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کسی نے دیکھا ہو تو بائیکاٹ کرے اور اپنے تعلقات منقطع کر دے، لیکن کسی کے بارے میں کردار کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات کس کے صدقے ملے ہیں؟ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ کا ثواب 1000 بار سبحان اللہ، اور آپ سارے اس نیت سے کہیے کہ اس سارے کا ثواب ہم ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس نیت سے کہہ لیں ہم کہ ثواب وہاں پہنچے جہاں ان کا مزار ہے، اور اللہ اس کے صدقے ان کے مزار کی زیارت عطا فرما دے، تو پھر آپ تو مدینے پہنچ گئے کہ ان کا مزار پاک بقیع غرقد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی خواہش تھی کہ حضور کے پہلو میں دفن ہو، لیکن کہتی ہیں کہ جب جناب عمر کی شہادت ہوئی ہے، زخمی ہوئے، تو کہا ماں جی سے اجازت چاہیے، کہا کیا؟ کہا اگر اجازت دے تو میں حضور کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، یعنی جہاں جناب عمر ہے نا وہاں ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہونا تھا۔ تو کہا کہ عمر یہاں تو میری خواہش تھی کہ میں دفن ہوتی، لیکن عمر جیسا صحابی ہے تو میں منع کرتے ہوئے مجھے آر آتی ہے کہ میں اس کو کیسے منع کروں، تو عمر آپ یہاں پر، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ پھر آپ نے بقیع پاک کے بارے میں اپنے لیے وصیت کی ہے۔ بڑے احسانات ہیں امت پر۔ علماء فرماتے ہیں دین کے احکامات میں سے 1/4 دین امت کے پاس جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے۔ آپ احسان دیکھیے، یعنی دین کو 4 حصوں میں تقسیم کیجئے تو ایک مکمل حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت تک پہنچا۔ اور جو صاحبان علم ہے، جو حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حدیثوں میں یعنی میں آپ سے کہوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
النظر وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث پاک کس کی ہے؟ فرمایا اس حدیث پاک کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کی راویاں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خوبصورت بات اور گفتگو کو اختتام کے طرف لے کر آتا ہوں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، غزوہ بنی مصطلق ہے، اور اس جنگ سے واپسی ہوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم اور امت کی عظیم ماں سرکار کی زوجہ کا ہار گم ہو گیا. سرکار نے فرمایا لشکر یہیں رکے گا جب تک عائشہ کا ہار نہیں مل جاتا. محبت کا اپنا انداز ہے، جب تک ہار نہیں مل جاتا لشکر یہیں رکے گا. لشکر رک گیا، قیام ہو گیا، اور سب نے رات قیام کیا. جہاں رکے تھے وہاں پانی کہیں نہیں تھا. صبح فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر تمہاری بیٹی کی وجہ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تمہاری بیٹی کی وجہ کر پینے کو پانی تو کجا، ہمارے پاس وضو کرنے کو بھی پانی نہیں. صدیق اکبر کو بڑا جلال آیا. اب فوراً گئے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، دیکھا کہ سرکار ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھے آرام کر رہے ہیں. اب صدیق اکبر غصے میں گئے، جلال میں گئے، اور کہتے ہیں حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ آپ اپنی انگلیوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں یوں کرتے ہیں. کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے، تمہاری وجہ کر لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی، تم نے کیوں کہا چلے جاتے ہیں آگے، کیا ضرورت تھی ہار کی. یعنی جیسے باپ تنبیہ کرتا ہے. اب اس سینیریو میں دیکھیے کہ کیا محبت بھرا انداز ہے. علماء فرماتے صدیق اکبر کا انداز تو ادب والا تھا، چیخے نہیں، زور سے نہیں دھکا مارا. کیوں؟ حالانکہ بیٹی تھی، لیکن چونکہ سرکار گود میں آرام کر رہے ہیں تو حضور کے آرام میں خلل نہ، اس لیے ایسے کیا. کہ یہ تو کمال تھا. اس سے بڑا کمال یہ تھا کسی کو یوں انگلی ماری جائے بار بار تو وہ تھوڑا تو ہلے گا نا. اب عائشہ صدیقہ نے ذرا بھی جنبش نہیں کی. یہ ان کا کمال کا ادب تھا کہ اگر میں ہلوں گی تو میرے محبوب کے آرام میں خلل آئے گا. حضور نہیں اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی انداز تھا. پھر آپ باہر نکل آئے، سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے. ماں کہتی ہیں میرے محبوب پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ تیری ایک اور برکت اس امت کو ملی ہے. وہ کیا برکت ہے؟ ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اللہ تعالیٰ نے تفصیلی حکم، اللہ نے فرمایا کہ جب پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. سارے مسلمانوں نے تیمم کیا اور سب نے تیمم کر کے نماز ادا کی. قیامت تک کے مسلمانوں پر ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قرض اور احسان ہے کہ انہوں نے امت پر اتنا بڑا مسئلہ آسان کر دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری برکتیں ہیں میرے محبوب علیہ السلام. یہ شوہروں کے لیے ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیسا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہتی ہیں میں حضور سے دوڑ میں آگے نکل جاتا. میں پتلی دبلی تھی، پھرتیلی تھی، کم عمر تھی، میں دوڑ میں آگے نکل جاتی تھی. اس کے بعد پھر جب وقت گزر گیا پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضور آگے نکل گئے، میرا جسم بھاری ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا عائشہ میں نے اس کا بدلہ لے لیا. یعنی اتنا اچھا ماحول میاں بیوی کے درمیان میں. یہاں تو شوہر جاتا تو مائی بدولت آ گئے، خبردار مجھے تنگ نہیں کرنا، سو رہا ہوں، ہلانے کی ضرورت نہیں کرنا. یہ کون سا ماحول؟ میرے حبیب فرماتے تم میں بہترین وہ ہے اس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو محبت سے عائش کہا کرتے تھے. تو علماء اچھا ایک اور مقام پہ فرمایا کہ سرکار محبت سے حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، عائش بھی اور حمیرہ بھی. تو فرمایا کہ بیویوں کا الگ سے کوئی نام رکھنا یہ حضور کی سنت ہے. نام وہ جو محبت والا ہو، بیچاری کا ایسے نام رکھ دیں جو نام لینے سے چڑھے. یار یہ کیا، ایسا نام جس سے محبت کا اظہار ہو. جب محبت وہ سمجھ جائے یار یہ جو ہے نا شوہر کو مجھ پہ پیار آ رہا ہے کہ مجھے اس نام سے پکار رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے. اللہ کرے اس سنت کی ادائیگی ہو اور اس پر عمل ہو اور اس انداز سے ہو کہ پہلے یہ بتائیں. ورنہ جو ان کی شادی کو 40 سال ہو چکے ہیں، 30 سال، وہ جا کے بولیں گے نا آج پیار والا نام رکھوں گے تو وہ بڑھیا بھی بولے گی تو میں آج کیا ہرارا سوج رہا ہے اس عمر میں. اس کو بتائیں کہ یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی. کیا پتہ اسی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں برکتیں اور اللہ پاک اجر عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا میں پہچان لیتا ہوں. یہ میری بہنوں کے لیے، سننے والی خواتین کے لیے. عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا پہچان لیتا ہوں. سرکار سے عرض کی محبوب کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو آقا آپ کے رب کی قسم. یعنی الفاظ میں بس اتنا سا فرق آتا ہے. اللہ اکبر. صرف اتنا سا فرق کہ حضور کا نام نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے کوئی جملہ، صرف اتنا سا فرق آتا ہے. ہمارے ہاں تو عورتیں جو حال کریں
बेचारा वो शौहर कोना ढूंढता है, कहाँ छुपूं तो इस औरत के शर से बचूं। हालांकि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में सजदा रवा होता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करो। ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बेहतरीन नमूना दूसरों के लिए हो जाएगी। अल्लाह ताला आज के दिन अपने करम से, अपने फजल से बदर वालों पर और मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह इनके सदक़े हमारे घरों पर रहमतें नाज़िल फरमाए, हमारी आज़माइशें परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मोहब्बतों को जो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक अल्लाह हमेशा कायम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। घरों में जाकर आज ज़रूर ये सारे सवाब कीजिएगा, भले एक गिलास पानी रखकर शाम इफ्तार हो, इफ्तार में इस सारे सवाब कीजिएगा। और बताइए बच्चों को, आज हम बदर के गाजियों को याद कर रहे हैं और आज हम माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैहि।